باپ سے ڈیمانڈ نہیں کر پایا، بات ذرا تو ہے نا، ذرا کڑوی ہے لیکن بات کرنی ہوتی ہے۔ باپ نے پیدائش سے لے کر جوان ہونے تک پرورش کی، پالا پوسا، کھلایا پلایا، لیکن اپنے باپ سے ڈیمانڈ نہیں کر سکا۔ اپنے باپ کو یہ نہیں کہا کہ اے میرے والد محترم، اب مجھے شوق ہے گاڑی خریدنے کا، اب مجھے شوق ہے گاڑی پر چلنے کا، اب مجھے شوق ہے سواری کے انتظام کرنے کا، اے میرے والد محترم ہمارے لیے گاڑی خرید دیجئے، اے والد محترم ہمارے لیے بہترین سونے کا انتظام کر دیجئے۔ سسر صاحب سے اللہ اللہ اللہ، کہاں عقل رکھتے ہو یار؟ سسر جو سسر ہیں، جو آپ کے گھر آپ کے نکاح میں جی اپنی بیٹی دے رہے ہیں، اللہ اللہ، محبتوں سے پال کر اپنی پلکوں میں بسا کر اللہ اللہ بیٹی دے رہے ہیں، اور اس باپ سے تم مانگتے کیا ہو؟ اپاچی گاڑی لیں گے تب رشتہ ہوگا، اتنی نقدی رقم لیں گے تب رشتہ ہوگا۔ اگوا پھٹ کرتے، اگوا کی بھی کٹائی ہوگی، اگوا کی بھی کٹائی ہوگی، ہتھوڑے سے کٹائی ہوگی، اگوا کو نہیں چھوڑا جائے گا، اگوا کو پہلے بلایا جائے گا۔ بہت چالاک تصور کرتا تھا، بہت چالاک چربت زبان اپنے آپ کو سمجھتا تھا، تلک دلانے میں اور نقدی تلک دلانے میں ماہر سمجھتا تھا اپنے آپ کو۔ میرے بھائی یہ سب کیا ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ کیا سوچتے ہو کہ کامیابی اسی میں ہے؟ کامیابی اس میں نہیں ہے، تلک لینے میں کامیابی نہیں، جہیز لینے میں کامیابی نہیں، جہیز کا سامان لینے میں کامیابی نہیں۔ اور لوگوں، کتنا افسوس کا مقام ہے، کتنی افسوسناک یہ بات ہے۔ آج بارات جاتے ہیں، اب بتاؤ ان باراتیوں کو لڑکی کا باپ دعوت میں بلاتا ہے، کہتا ہے لڑکی کا باپ کہ ہمارے گھر 200 اور 300 کی تعداد میں باراتی چلے آؤ۔ ایک تو تلک کی رقمیں لے کر ان کو گداگر بنا کر کے، ان کو فقیر اور کلاش بنا کر کے ان کو بیچ روڈ میں چھوڑ دیا ہے، انہیں گداگر بنا دیا، انہیں در در کا ٹھوکر کھانے والا بنا دیا، اور آخر میں اتنا بڑا لوہی ہے یہ، لوہی اپنی زبان میں اس کو لوہی بولو، پساؤ کا سامان ہے یہ، سمجھی جی؟ ایسا ہے کہ ہمارا خاندان بہت بڑا ہے، بہت بڑا خاندان، 22 کھمار نے کیا بولا، 22 کھمار خاندان ہے، بہت بڑا خاندان ہے، اس کی شاخیں ایک دم پھیلی ہوئی ہیں، پورا گاؤں ہی ہمارا خاندان سے بھرا ہوا ہے۔ ایسے ویسے خاندان سے آپ کی بیٹی کا رشتہ تھوڑے ہو رہا ہے، بہت اونچا خاندان سے ہیں ہم لوگ۔ اب یہ کہ سارے لوگ جائیں گے اور رشتہ بھی بہت دور تک پھیلا ہوا ہے، سارے رشتے داران آئیں گے، سارے لوگوں کی بھیڑ ہوگی اور براتیوں کی جمع غفیر ہوگی، کئی گاڑیاں ہوگی۔ تلک کی رقم دیا ہے، 2 لاکھ دیا ہے، 3 لاکھ دیا ہے، آپ کو کیا ہے گاڑی کرنے میں؟ لڑکی کے باپ کا پسینہ چھوٹا ہے نا، فقیر وہ بنا ہے، گداگری انہوں نے کی ہے، مانگا انہوں نے، سوال کیا انہوں نے، سائل بنا انہوں نے، جی ہاتھ نیچے رہا ان کا۔ آپ کو کیا ہے؟ روپیہ دیا، ادھر سے روپیہ لیا، فلاں صاحب، ہاں ڈرائیور صاحب بول رہے ہیں، حسنو ڈرائیور صاحب، ایسا ہے کہ اسکارپیو نیو ہے کہ نہیں آپ کی؟ ہمیں نیو اسکارپیو چاہیے۔ اور قربان صاحب کے یہاں فون لگا، بولا کہ آپ کے یہاں کیا ہے قربان صاحب؟ تو بولے کہ ہاں بولیرو ہے۔ تب چھوڑیے، بولیرو ہے، اسکارپیو کروا۔ کتنا بھائی؟ 20 کی تعداد میں، 30 کی تعداد میں، ہائے ہائے ہائے، ایک دم چلے یکے بعد دیگرے، ہم لوگوں کا پیسہ ایسے گھستا ہے، ہم لوگ پارٹی کر رہے ہیں،
सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े हुए हैं, सरकारी स्कूलों की मुलाजिमत मिली है जी, सरकारी स्कूल में तो जितने पारा मुलाजिमीन हैं, पारा टीचर हैं, जब तनख्वाह उनकी घुसती है ना खाते में, धाए धाए, कंप्यूटर का जमाना है ना, दबता है, बटन दबता है, धाई धाई पहुंच जाता है खाते में, मैसेज टन 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 की आवाज सुनाई देता है, इसके खाता में, उसके खाता में, उसके खाता में। अब बिल्कुल वही शक्ल में एकदम गाड़ी एकदम गाड़ी जा रही है और जा रही है, ढाई 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 पार हो रही है। वो देखने वाले देख रहे हैं, सोचते हैं कि कामयाब हो गए, इसी में कामयाबी है। सुनो, कामयाबी दुनिया की रंगत में नहीं है, कामयाबी दुनिया की चहल पहल में नहीं है, कामयाबी इन चीजों में नहीं है जिन चीजों में कामयाबी ढूंढते हो। लोगों सुन लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकरीर अब खत्म हो जाएगी, सुन लो, दूसरे पॉइंट पे आ गया हूँ, सुन लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, कसम है असर की नमाज की, कसम है असर की नमाज के वक्त का, वल असरी इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम इंसान खसारे में, तमाम इंसान नुकसान में, इल्लल लज़ीना आमनो, मगर कौन इंसान खसारे में नहीं है, कौन इंसान नुकसान में नहीं है। अल्लाह ने इसकी वजाहत फरमा दी, इल्लल लज़ीना आमनो, जिन्होंने ईमान लाया, ईमान पक्का ईमान, कच्चा ईमान नहीं, धुलमुल ईमान नहीं। इलेक्शन के मौका पर हम अपने ईमान से सौदा करने वाला नहीं, अपने ईमान को फरोख्त करने वाला नहीं, तो तक ऊपर अपने ईमान को बेचने वाला नहीं, अपने ईमान का जनाजा निकालने वाला नहीं। ईमान हो तो ऐसा, सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लोगों चीर दिया गया, जिसमें को दो टुकड़ों में बदल दिया गया, लेकिन ईमान को, ईमान का सौदा नहीं किया, ईमान से बात नहीं आई, लोगों खुबैब को सूली पे लटका दिया गया, ईमान का सौदा मंजूर नहीं। और लोगों बिलाल हबशी मुअज्जिन रसूल पर भारी भारी चट्टान रख दिया गया उनके सीने पर, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया। लोगों सहाबाए किराम जैसे असहाबे पैगंबर रिज़वानुल्लाह पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा ईमान रखना होगा। ईमान पुख्ता, ईमान रासिक, ईमान मजबूत, ईमान मुस्तहकम, कमजोर ईमान नहीं, धुलमुल ईमान नहीं, हिल जाने वाला ईमान नहीं, जी इधर का भी उधर का भी उधर का भी इधर का भी, जी ऐसा ईमान नहीं चाहिए। ईमान मजबूत हो, मजबूत। घड़ी पाए रख लिया, कठिन घड़िया पाएगी, अरे घड़िया मिल गया। मस्जिद में भी अगर घड़ी मिल जाए, कोई नमाजी अगर घड़ी उतार कर वजू बनाता है और इत्तेफाक से वो भूल जाता है, वहां भी अगर मिल जाए घड़ी, पाए के लिए अब तो हमारे छोटे छोटे गिदर हैं, अब तो जाएंगे और बाबू के हाथ में घड़ी पहना देंगे। कैसा ईमान है बताओ। रुपया पाया, अभी मैं सफर कर रहा था, वल्लाह बिल्कुल ध्यान दीजिए, मैं सफर कर रहा था, बरेली का सफर, पूरी ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, नोट करो इसको, तरबियत दो अपने बच्चों को। मेरा लड़का, नाम है, अब नाम लूंगा उनका, कैफ इलाही, हाफिज कुरान है, इसी साल हिफ्ज कुरान मुकम्मल किया, साथ में वो भी थे, और सामान बेचने वाला, रात का हिस्सा गुजर चुका था, मुझे पता नहीं कि वो क्या सामान बेच रहा था, उनकी टोकरी में क्या सामान थे मैं कह नहीं सकता। उनका जो है परस गिर गया, और जो ही गिरा, इतना रुपया था उसमें। बगल सीट में मैं बैठा हूं और बगल में वो भी। पाया मेरा बेटा ने जो ही दौड़ करके उनको रोका, छुआ,
ٹچ کیا اور بولا کہ یہ آپ کی امانت ہے، یہ دیکھیے آپ کا یہ گر گیا. اتنا خوش ہوا، اتنا خوش، ہاں یاد آ گیا، اتنا خوش ہوا اس نے بالکل ایک اتنا بڑا بوتل، ٹھنڈا بوتل دیا، وہ آم والا پینے کے لیے خوشی سے. تو دوستو ٹرین ہو، مسجد ہو، روڈ ہو، جب دیکھو کہ یہ فلاں صاحب کا سامان ابھی گرا، ابھی گرا، آپ کی نگاہیں شاہد ہیں، ابھی گرا ہے، ابھی تو گیا ادھر سے اور ابھی تو جاتے ہی گر گیا فلاں کا سامان. ہیلمٹ گر جائے، موبائل گر جائے، آواز تو روکو ان کو کہ یہ آپ کا سامان گر گیا ہے. یہی نہیں ایمان یہی ہے. اگر موقع آئے اللہ جان کی قربانی کا مطالبہ کرے، انسان اپنی جان کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اگر موقع آئے مال کی قربانی اللہ آپ سے مانگے. ابھی میں نے دیکھا اور بہت دنوں سے آپ کے یہاں رامپور میں مسجد کی اوپری منزل کی تعمیر کا مسئلہ چل رہا ہے. جی کام زوروں پر ہے، ابھی سینٹرنگ کا کام چل رہا ہے. ماشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اوپری منزل کا کام پائے تکمیل تک پہنچا دے. لوگوں یہ تو دین کا کام ہے، دین کا کام ہے. اللہ کا گھر بن رہا ہے، اوپری منزل تیار کر رہے ہیں. اس میں مال کو خرچ کیا جائے، مال کو خرچ کیا جائے، ہے نا. مال مانگے تو مال دو، مال کیا کام دے گا. اچھا ہمارے پاس اگر مان لیجئے اگر 80 لاکھ روپیہ ہو، اس سے بھی زیادہ 80 کروڑ ہو، میری موت ہوگی تو روپیہ کام دے گا. روپیہ کام وہی دیتا ہے کہ اگر دیکھو روپیہ ہے نا، تمہارا مال سمجھ لو تمہارا مال وہی ہے جو تم نے کھا لیا. کچھ لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں یار، ہم لوگوں سے کہیں ملاقات ہوتی ہے تو بھاگنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ بھاگتے ہیں کہ ابھی حافظ صاحب تو آ گئے، پتہ نہیں ابھی اگر چائے نہ پلائیں گے تو کہیں گے کہ دیکھو یہ بھاگ رہا ہے چائے نہیں، یا پھر موجود کھڑا ہو کر چائے بھی نہیں پلایا، ناشتہ نہیں کرا. تو جب دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے کچھ بھاگتے ہیں. اور کچھ لوگ بڑے دلدار ہوتے ہیں، بڑے دلدار ہوتے ہیں. حافظوں کو دیکھ کر، علماء کو دیکھ کر، جی قرہ کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں حافظ صاحب آئیے بیٹھیے. بڑی عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، کچھ ناشتہ کراتے ہیں. جی عزت تو چاہیے. وارثین انبیاء ہیں، وارثین علم میں پیغمبر ہیں علماء کرام، ان کی توقیر، ان کی عزت کرنی ہوگی. تو کنجوسی کے ساتھ زندگی نہ گزارو، بن کر زندگی نہ گزارو، خرچ کرو. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ صرف مولانا ہی کو کھلاؤ، ہم یہ بھی کہتے ہیں کبھی ہم سے کھا لو، کبھی آپ سے کھا لو. ہم کس چیز میں کم ہے آپ سے؟ اگر آپ کا مال کام نہیں دے گا تو ہمارا بھی مال کیا کام دے گا؟ کیا ہم بھی کیا کریں گے رکھ بھائی؟ آپ بھی کیا کیجئے گا؟ ارے یہی تو ہے. کچھ ہمارا کھا لیں آپ، کچھ آپ کا ہم کھا لیں. آپ کو کبھی ہم سلام کر لیں، کبھی آپ ہم کو سلام کر دیں بھائی، ہے نا. کبھی آپ میرے گھر مہمان بن جائیں، کبھی ہم آپ کے گھر مہمان ٹھہر جائیں. یہی تو زندگی ہے، الفت کی، محبت کی، بھائی چارہ کی اور مساوات کی. یہی تو زندگی ہے. کنجوس مت بنو، کنجوس مت بنو، کنجوس بن کر زندگی مت گزارو. سنو، جو کھا لیا میرے بھائی، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ کھانا اتنا شاندار کھاؤ نا مت بشو، ہے نا. روپیہ ہے تو رکھو نہیں بینک میں، پتا نہیں کب کیا ہو جائے. اور نہ بلد اولاد ہو، ہوشیار نہ ہو تو روپیہ بھی اٹھا نہیں پائے گا. سن لیجیے، ہاں کھاؤ پیو بہترین سے. 100 بار ہو گئے، چلیے آپ ختم کر دیتے ہیں بہت ہی اسپیڈ کے ساتھ جو ہے. ہاں تو روپیہ ہے تو کھاؤ پیو، وہی تمہارا ہوگا، ہے نا. اور دین کے راستے میں لٹاؤ، خرچ کرو، وہی تمہارا ہوگا، ہے نا. اور رکھنے سے فائدہ نہیں ہوگا، رکھ دو گے تو اولاد مزہ لوٹے گی، ہے نا. اولاد مزہ لوٹے گی. پارلا رے جب تو بپا مر گلے اتنا ٹکا مل گلے، ہاں اتنا ٹکا کے مالک بن گئی رے. ہاں حسنو اتنا ٹکا کے مالک بن گئی رے. قربان اب کیا ہے؟ آج اتنا دکان ہو، ایگو دکان تو چلا، ایگو دکان ہم چلا رہے، ٹکا جتنا چھوڑ لے سب ٹکا بیٹھ لے ہم سب بھائیں. اب کیا ہے؟ تو میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، الا الذین آمنوا
جنہوں نے ایمان لایا وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیکیاں انجام دیا، اعمال صالحہ انجام دیا۔ اور لوگوں اعمال صالحہ کو سمجھنا ہوگا۔ اعمال صالحہ کیا ہے؟ سن لو، اعمال صالحہ اگر تم نماز پڑھتے ہو، اگر تم روزہ رکھتے ہو، اگر تم حج میں جاتے ہو، اگر تم نیکیوں کا کام انجام دیتے ہو، یاد رکھو جو بھی نیکیوں کے امور ہیں، نیکیوں کا کام ہے، ان نیکیوں کی انجام دہی میں جیسا کہ ہمارے مولانا جی عین الحق صاحب فیضی نے بیان فرمایا تھا، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، نماز پڑھتے ہو خالص لوجہ اللہ، خلوص کے ساتھ نماز ادا کرو، خلوص کے ساتھ اللہ کی بندگی انجام دو، خلوص کے ساتھ روزے رکھو، خلوص کے ساتھ حج میں جاؤ، اخلاص کے ساتھ، ریا نمود نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ ہم نماز پڑھیں لوگ ہمیں نمازی کہیں، ہم حج کریں لوگ ہمیں حاجی کہیں، ہم صدقہ و خیرات کریں لوگ ہمیں فیاض کہیں، ایسا نہیں۔ سنو، ریا نمود نہیں چاہیے، دکھلاوا نہیں چاہیے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پہلی چیز کہ اپنے اعمال کے اندر اخلاص کو لانا ہوگا، اخلاص پیدا کرنا ہوگا، خلوص کے ساتھ نیکیوں کو انجام دینا ہوگا۔ اور دوسری چیز لوگوں، اعمال حسنہ تو اسی کو کہا جائے گا، نیکیوں کا کام اسی کو کہا جائے گا جو نیکیاں محمد رسول اللہ کی شریعت کے مطابق انجام پائے، جو اللہ کے حکم کی روشنی میں انجام پائے۔ ایسا نہیں کہ جس چیز کو کرنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے، محمد الرسول اللہ نے نہیں دیا ہے، ہم وہ کام کر رہے ہیں، دین کے اندر بدعات کو انجام دے رہے ہیں، شرکیات کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ اعمال حسنہ نہیں ہے، اعمال حسنہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں سن لو، الا الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا، نیکیوں کا کام کیا، کامیاب وہی کیا؟ ایمان لایا نمبر 1، عمل صالح کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، کیا؟ اخلاص کے ساتھ، ریا نمود نہیں۔ اور نمبر 3 سن لو، ابھی بھی خیر نہیں ہے، ایمان تو ہے، ایمان لایا ہے، پختہ ایمان لایا ہے، عمل صالح کر رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، لیکن خیر نہیں ہے، ابھی اور 2 کام کرنا ہوگا۔ وہ 2 کام کیا ہے بھائی؟ وَتَوَاصَوْا، تقریر ختم ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کا اعلان کرنا ہوگا، حق کا اظہار کرنا ہوگا۔ اگر آپ داعی ہیں، اگر آپ مبلغ ہیں، اگر آپ خطیب ہیں، اگر آپ مقرر ہیں، اگر آپ گاؤں کے مخیا ہیں، اگر آپ گاؤں کے لیڈر ہیں، اگر آپ علاقے کے سربراہ ہیں، اگر آپ مسجد کے صدر ہیں، اگر آپ مسجد کے سیکریٹری ہیں، لوگوں اگر آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، اپنے گھر کے سرپرست ہیں، اور لوگوں حق کا اظہار کرنا ہوگا، حق کی بات کرنا ہوگا، کسی بھی پلیٹ فارم سے حق کی آوازہ کو اونچا کرنا ہوگا، حق کی آواز لگانی ہوگی، اور لوگوں حق کی تبلیغ کرنی ہوگی۔ اگر آپ کا بیٹا بے نمازی ہے، نماز پڑھنے کے لیے کہنا ہوگا۔ اگر آپ کا بیٹا چور ہے، آپ کا بیٹا چوری کرتا ہے، اگر آپ کا بیٹا کسی کی گاڑی چھینتا ہے، اگر آپ کا بیٹا ATM مارتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا ATM چور ہے، میرا بیٹا ATM مارا کرتا ہے، میرا بیٹا حرام کاری کیا کرتا ہے، اگر آپ کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا شراب نوشی کرتا ہے، اگر آپ کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا رشوت خوری کرتا ہے، ان تمام برائیوں کو جانتے ہوئے اے لوگوں تو اپنے بیٹوں کو منع کرو، حق کا اظہار کرو اپنے بیٹوں کے سامنے۔ اگر آپ کا بیٹا ATM چور ہے، کہو او بیٹا میرا لخت جگر ATM نہ مارو، ATM مارنا یہ حرام کاری ہے، حرام خوری ہے، اور میرا بیٹا اگر ATM مارو گے تو تمہارے ساتھ اللہ خیر کا معاملہ نہیں کرے گا۔ کہو، حق کا اظہار کرو۔ اور اگر کچھ سننا بھی پڑے ہے نا، ممکن ہے کہ بیٹا کبھی کچھ نہیں کماتا تھا، بیٹا کے پاس روپیہ نہیں ہوتا تھا، بیٹا اپنے باپ سے مانا کرتا تھا، لیکن بیٹا جب سے ATM بازی کرنے لگا، ATM مارنے لگا، ATM کے میدان میں قدم رکھ دیا، لاکھوں روپے کو مارنے لگا اور آنن فانن گھر مکان بنانے لگا۔ اب تو نشہ ہوگا نا ان کو، مال کا نشہ ہو، مکان بنانے کا نشہ، اور ایسی صورتحال میں اگر تم اسے تبلیغ کرو گے، ٹوکو گے، حق کا اظہار کرو گے، ممکن ہے کہ وہ کہہ دے، کیا کہہ دے، بولو ابھی ہم تبلیغ کے لیے آئے ہیں،
کوئی ادھر سے اٹھا اور ایک تھپڑ مار دیا، ہے نا؟ ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے کہ نہیں بولو؟ کوئی گولی چلا دیا، ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے۔ میرے بھائی ہم زخمی ہو گئے، کسی نے لاٹھی مار دیا، کسی نے پتھر چلا دیا، کیا حق کا اعلان کر رہے ہیں، حق کی آواز سنا رہے ہیں، قرآن کی بات کر رہے ہیں، حدیث کی بات سنا رہے ہیں، کسی نے پتھر پھینک کے مار دیا، میرا ہے نا میری آنکھ کھل گئی، مان لو اب یہی حالات ہیں۔ باپ نے منع کیا، اپنے بیٹوں کو روکا، اپنے بیٹوں کو تنبیہ کیا، اپنے بیٹوں کو وارننگ دیا، اے میرے لگتے جگر، میں نے تمہاری پرورش کی تھی، میں نے تجھے پالا تھا، میں نے تجھے جوان کیا، میں نے تجھے جوان کر دیا، اے میرا بیٹا مجھے حرام کا روپیہ نہیں چاہیے، اور درخت کے پتے کھانا منظور کر لیں گے اور سوکھی سوکھی پتیاں کھا کر زندگی گزار لیں گے، لیکن آؤ میری اولاد اے ٹی ایم نہ مارو، اے ٹی ایم مارنا ٹھیک نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ یہی مواقع ہوں گے، وہ بیٹا کہے گا چل فٹ میرے گھر کو چھوڑ دے، میرے بنائے ہوئے مکان کو چھوڑ دے، ممکن ہے، یا گالی سے بات کرے گا، گالی دے گا، یا تھپڑ اٹھائے گا، لاٹھی سے مارے گا، کچھ بھی کر سکتا ہے میرے بھائیوں، یا خراب باتیں بھی سنا سکتا ہے میرے بھائیوں، یہی مواقع ہے۔ چوتھی چیز اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی وصیت کرنا، صبر کو لازم پکڑنا، صبر کو لازم پکڑنا۔ سن لو، زندگی میں حادثات ہو جائیں، زندگی میں گھٹنائیں ہو جائیں، زندگی میں اور لوگوں اے ٹی ایم مار تمہاری رقم کو چوری کر لے، اور لوگوں کچھ بھی گھٹنا آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے، کبھی آپ کی زندگی میں آپ کی اولاد کو بھی اللہ چھین سکتا ہے، بیٹا مر جائے گا، بیٹی مر جائے گی، کبھی باپ مر جائے گا، باپ کا انتقال کر جائے گا، اس وقت بیٹا کو چاہیے کہ بیٹا اپنے باپ کی موت پر صبر کر لے، صبر کر لے۔ کبھی کسی کی بیوی انتقال کر جائے گی، ہے نا، کبھی کسی کا شوہر انتقال کر جائے گا، کبھی کسی کا شوہر انتقال کر جائے گا، اس موقع پر بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے انتقال پر صبر کر لے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کامیاب کون ہے لوگوں؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جنہوں نے ایمان لایا، پختہ ایمان لایا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیکیوں کا کام انجام دیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کا اظہار کیا، حق کا اعلان کیا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کو اپنی زندگی میں لازم پکڑا۔ یہ چیزیں ہیں، اگر آپ نے اختیار کی ہیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، اللہ آپ کو جہنم سے بچا لے گا اور جنت میں داخلہ کر دے گا۔ میرے بھائیوں، بہت وقت ہو چکا ہے، رات کا بہت زیادہ حصہ گزر چکا، اتنی سی بات یاد رکھو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا رکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، رب کی بندگی کرو، وافعلوا الخیر، اور خیر کا کام کرو، بھلائی کا کام کرو، نیکیوں کا کام کرو، خیر کی کنجی بن کر زندگی گزارو، نیکیوں کی کنجی بن کر زندگی گزارو، جدھر بھی جاؤ خیر کا پیغام عام کرو، جدھر بھی جاؤ اچھائی کا پیغام سناؤ۔ ایسا نہیں کہ بھائی میرے جوان ساتھی میرے، میں اے ٹی ایم مارنا جانتا ہوں، ابھی تم غریب ہو نا، ابھی امیر بن جاؤ گے، بس سیکھ لو یہ فارمولے سیکھ لو، باتیں کس طرح کی جاتی ہیں ذرا باتیں کرنا سیکھ لو، بس یہ کہ روپے کے بھرمار ہو جائیں گے، اور پھر دیکھتے دیکھتے مکان بھی بن جائے گا، جی کئی گاڑیوں کے مالک بن جاؤ گے۔ میرے بھائی ایسا مت کرو، اچھائی کا پیغام عام کرو، سبق سکھاؤ، تو جی اسلام کا سبق سکھاؤ، ایمان کی روشنی میں انسان کی تبلیغ کرو، انسان کو سمجھاؤ۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی میں
ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہماری زندگی میں جو کوتاہیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، اے اللہ ہم تیری بندگی کے میدان میں بہت پیچھے ہیں، اے اللہ ہمیں ہماری اصلاح فرما دے، اے اللہ ہمیں پکا سچا مومن بنا، اے اللہ عمل صالح سے، نیکیوں کے کام سے اے اللہ ہماری زندگی کو مربوط کر دے، اے اللہ ہماری نسبت ہمارے صالحہ سے پیدا ہو جائے، اے اللہ جہاں بھی رہیں، اے اللہ دکان ہو، مارکیٹ ہو، جی صحرا ہو، جنگل ہو، بیاباں ہو، کہیں بھی ہو، اے اللہ چوک چوراہے ہو، اے اللہ جب بھی برائیاں دیکھیں، اے اللہ فوراً اس پر نکیل کسنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ حق کی اعلان، حق کی بات عام کرنے کی توفیق نصیب فرما، حق کا اظہار کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری زندگی میں مصائب آئیں گے، آلام کا سامنا کرنا پڑے گا، دکھوں کا پہاڑ بھی ٹوٹے گا، اے اللہ ان تمام کٹھنائیوں کی مواقع پر اے اللہ ہمیں صبر کی توفیق نصیب فرما دینا، اے اللہ کبھی کبھی ہماری اولاد کا جنازہ ہمارے ہاتھوں سے اٹھے گا، اے اللہ اپنے بچوں کا جنازہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اے اللہ ان کے باپ کے کندھوں سے اٹھتا ہے، اے اللہ یہ مواقع ہیں، اے اللہ یہ مواقع ہیں، ان مواقع میں اے اللہ تو صبر کی توفیق نصیب فرما دینا، کبھی ایسا ہوتا ہے بیوی سے بڑی محبت ہوتی ہے شوہر کو، اے اللہ ان کی بیوی کا جنازہ اٹھتا ہے، شوہر اٹھا کے لے جاتا ہے، اے اللہ ایسے مواقع ہیں، کبھی اللہ بیوی کا جنازہ شوہر اٹھاتا ہے، اے اللہ ان تمام مواقع میں اے اللہ ہمیں صبر کی توفیق نصیب فرمانا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ اس اہل خانہ نے اے اللہ جس مناسبت سے اتنا اچھا پروگرام منعقد کیا ہے، چند علماء کرام کو اپنے علاقائی علماء کرام کو مدعو کیا اور دیگر حاضرین کو مدعو کیا، سامعین یہاں پہ آئے، اے اللہ تمام کے یہاں بیٹھنے اور بیٹھ کر سننے کو قبول فرما لینا، اے اللہ صاحب پروگرام جو ہیں اے اللہ ان کی زندگی میں خیر کا معاملہ نصیب فرما، اے اللہ انہوں نے جو اس پروگرام کو منعقد کرایا ہے اور دوسروں کو پیغام سنانے کا، اسلام کی نشر و اشاعت کا جو سبب بنا ہے، اے اللہ انہیں بھرپور اجر عطا فرما، بہترین صلہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم واتوب الینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔